شروع ہو چکا ہے۔ استعفوں کے بعد اب قومی اسمبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ اور اسمبلی سے نکلنے کا معاملہ کل کی ملاقات میں فیصلہ اسمبلیاں چھوڑنے کے متعلق ہوگا، اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی چین میں ملاقاتیں، اور چین نے آج بہت بڑی بریکنگ خبر، نیا عالمی گورننس نظام سسٹم ورلڈ آرڈر پہ اب بلنگ نہیں چلے گی۔ شی جن پنگ نے بڑا بیان دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج نظام کے ختم ہونے کی تصدیق کر دی، اور مریم نواز اور شہباز شریف پر چارج شیٹ بھی جاری کی۔ 24 لاکھ لوگ سیلاب سے اس وقت متاثر، اور اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹ گئے، گاڑیاں ڈوب گئیں، شدید ٹریفک جیم، اور بلوچستان کی بہادر خواتین کا دھرنا اس بارش میں بھی جاری، مدد کے لیے کوئی نہیں۔ افغانستان میں زلزلے پر بھی خیبر پختونخوا نے بغیر ویزے کے بارڈر کھول دیا، زخمیوں کے علاج کا معاملہ، اور امریکہ اسرائیل کا اتحاد اور دوسرے راؤنڈ دسمبر میں ایران اور روس کا بھی ہونا ہے، اور یمن کے حوالے سے بڑی تشویشناک پوری کی پوری کابینہ اڑا دی گئی، وہ تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن شنگھائی کارپوریشن میں جو آج مزید معلومات اور ملاقاتیں، چین کے صدر نے جو آج اعلان کیا کہ اب دنیا میں نیا عالمی گورننس سسٹم لگے گا، ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کا اعلان کر دیا، اور یہ نظام ایسے اصولوں پر جس میں دھونس دھاندلی اور دباؤ نہیں چلے گا، اور یہ خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پیغام دیا کہ جو آپ کے زیر اثر عالمی نظام ہے جس میں سیاسی، فوجی، معاشی طاقت غالب ہے، اس میں اب کسی طاقتور ملک کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کمزور ملک پر اپنی مرضی مسلط کرے، معاشی پابندیاں لگا کر، فوجی دباؤ، اور سب سے بڑھ کر حکومتیں گرانے اور بنانے۔ یہ یاد رکھیے گا بات۔ اور یہ امریکہ کا آپ کو پتہ بلنگ بیہیویئر قرار دیا۔ چین نے اپنے اتحادی جس میں روس، ہندوستان ہے، کہا کہ ایک متوازن عالمی نظام ہم لے کر آ رہے ہیں، اور اب امریکہ اور مغرب کے لیے طبلِ جنگ آپ سمجھے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا رد عمل کیا آئے گا۔ بڑا اہم معاملہ 100 سالہ تاریخ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر جو آذربائیجان نے آج کوشش کی شنگھائی کارپوریشن میں فل ممبرشپ کی، سٹیٹس کی کوشش، سفارتی کوشش تھی، چین کی حمایت بھی تھی، ہندوستان نے اسے ویٹو کر دیا، اور یہاں پاکستان نے بڑی حمایت کی لیکن کام نہیں بنا۔ یہ الہان حلیف سے آرمی چیف کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، شہباز شریف سے بھی ہوئیں، اور اس کے بعد پھر یہ ممبرشپ کا فیصلہ اور معاملہ ہے، لیکن ہندوستان نے ویٹو کر کے اپنی طاقت دکھا دی آج۔ اور یہ آذربائیجان نے دیکھے پاکستان ہندوستان کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ دلچسپ پہلو جو اس میں کہ اس جنگ میں جو سب سے بڑا ساتھ دینے والا ملک چین، جس کے ساتھ ہندوستان نے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے، مئی میں جو بھارت پاکستان کی جھڑپ تھی اس میں چین نے براہ راست شمولیت اختیار کی تھی۔ وہاں چینی آپ کو پتہ ہے جنگی ساز و سامان بھی تھا، لڑاکا طیارے بھی تھے، ریڈار سسٹم بھی تھا، بلکہ ہندوستان کے تو اعلیٰ افسران کا دعویٰ تھا کہ بھارتی پوزیشن کے بارے میں بھی جو براہ راست معلومات تھی وہ چین نے فراہم کی۔ اس کے باوجود بھارت نے چین کے خلاف کھل کر کبھی موقف اختیار نہیں کیا، اور 3 مہینے سے بھی کم عرصے میں بھارت چین کے درمیان اچانک مذاکرات اور امریکہ سے دوریاں، اور چین بھارت قریب ہو گئے۔ اب بھارت کے پاس تو دیکھیں 2 راستے تھے، ایک تو یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے روس کا تیل لینا بند کرتے، یا پھر مضبوطی سے ڈٹ کر اپنے موقع پر کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے کوئی نیا موقع آئے، جو انہیں مل گیا۔ اب اس میں دیکھیں روس کو وہ اپنے ہر موسم کا اتحادی قرار دیتے ہیں، اور نریندر مودی نے جو اپنا ایک سخت گیر لیڈر کا ایک رویہ بھارت میں رکھا ہے وہ سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس تعلقات کی دیکھیں بڑی مخالفت بھی ہوئی، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اب براہ راست پروازیں، سیاحت، ویزے کے اصول، سارے معاملات، سرحدی تنازعات، تجارت کا اضافہ، یہ سب شروع ہو چکا ہے۔ اب جو اقتصادی بحران ہے، بھارت کی بھی مجبوری تھی ظاہر ہے کہ وہ تعلقات بنائے، اور انہوں نے بہرحال یہ بڑا مرحلہ سر کر لیا ہے۔ اور اس کانفرنس میں دیکھیں بڑا افسوس تھا جب نریندر مودی اور پیوٹن کے ساتھ شی جن پنگ کے ساتھ کی تصویریں نظر آئیں کہ یہاں عمران خان ہونا چاہیے تھا۔ بخدا 2 منٹ کے لیے سوچیے، اگر خان ہوتا تو آج برکس میں پاکستان بھی شامل ہوتا۔ آج جو شہباز شریف بھاگتے دوڑتے پیوٹن کا پیچھا کر رہا تھا، یہ معاملہ نظر نہ آتا۔ چین، بھارت، آپ کو پتہ ہے ملیشیا، افغانستان، ترکی، ایران، یہ سب پیوٹن کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور پیوٹن کی توجہ، وہ آپ کو تصاویر ویڈیوز یاد ہوں گی جب خان سے ملاقات تھی۔ آج اس وقت پاکستان کے پاس معاشی طاقت بننے کا بہت بڑا موقع تھا، جو آج تباہی بربادی نظر آ رہی ہے، جو آج بھارت کو دیکھ کے حسد ہو رہا ہے، حقیقت میں حسد ہو رہا ہے، جو نریندر مودی گیم کر گئے۔ امریکہ یورپ دیکھیں وہ کام کریں بڑا، وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا تھا، روس چین کریں ان کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ یہاں یہ ایک پالیسی صرف عمران خان کے پاس تھی۔ آج جو سیلاب میں تباہی بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، بخدا یہ جمہوری حکومت ہوتی خان کی، آج تو پاکستان میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا تھا۔ ابھی پنجاب کے دریاؤں کی وجہ سے 24 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور اوپر سے جو آج اسلام آباد میں ہوا، ابھی آج آپ کو پتہ ہے 95 ملی میٹر بارش، کلاؤڈ برسٹ ہوا، ایک نیا ریکارڈ۔ اسلام آباد کی سڑکیں دریا بنے ہوئے ہیں، گلیاں ندی نالے بنے ہوئے ہیں، شہری اپنا قیمتی سامان بچانے کی کوشش کریں، پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور ہم سب سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایسا کیا گناہ کیا قدرت ہم سے روٹ گئی کہ یہ قدرت کی طرف سے آفت ہے، مس مینجمنٹ، کرپشن کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں معاشرے میں جب بے گناہ قید ہوں، جھوٹے مقدمات ہوں، بلوچ خواتین ایسے سڑکوں پر ہوں، کمزوروں پر ظلم ہو، تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے، غضب تو آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں عدل و انصاف کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ جب معاشرے میں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، ظلم بڑھ جائے، تو پھر اجتماعی تباہی آتی ہے، کبھی کل زلزلے، کبھی قحط، کبھی سیلاب۔ یہ قوم و عاد و ثمود، بنی اسرائیل کے حال دیکھ لیں، اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہوا ہے۔ کفر کے ساتھ تو نظام آپ کو پتہ چل رہا ہے پوری دنیا کا آپ کے سامنے، لیکن ظلم کا نہیں چلتا۔ 50 دن سے معصوم بلوچ بچیاں سڑکوں پر دربدر ہو رہی ہیں، ان کے یہ آنسو اکٹھے ہو کے نکل رہے ہیں آسمان کی طرف سے، مجھے تو لگتا ہے 26 نومبر ڈی چوک میں آپ کو یاد ہے جب شہداء ہوئے، ان کی شہادت کے 3 مہینے تک اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو بڑی شدید اور خوفناک قسم کی ژالہ باری ہوئی تھی۔
آج بھی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس قدر شدید اور خوفناک سیلاب آ رہے ہیں. اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں اس طرح دیکھا نہیں تھا کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے جو پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ. ابھی تو پنڈی میں بھی بڑا خطرہ ہے, اللہ خدا نخواستہ وہاں بھی جو آپ کو پتہ نکلے گا پانی اسی طرح, کیونکہ بے گناہ لوگ, بے قصور لوگ اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان کی آنکھوں میں تکلیف کی شکایت تھی, آنکھوں پر دباؤ, وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہے, سیاسی بے گناہ قیدی جس نے قوم کو 3 کینسر اسپتال بنا کے دی. کینسر اتنا بڑا مہنگا رہا, آج اپنی آنکھیں ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 22 کروڑ لوگوں کے لیے وہ اپنی حکومت داؤ پہ لگا گیا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان روس کے دورے سے واپس آئے تو ایک انٹرویو تھا جس میں وہ برطانوی صحافی نے پوچھا تھا کہ یورپ امریکہ کے لوگ بڑے ناراض ہیں آپ سے کہ روس کے دورے پہ کیوں گئے. عمران خان نے کہا میری ذمہ داری یہ 22 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے منتخب کیا. آپ کشمیر کی وجہ سے کبھی ہندوستان کے دورے منسوخ کرتے ہیں؟ میں نے ان کے لیے سستا تیل اور گندم خریدنی تھی. آج اس گندم کا یہ حال کہ حکمرانوں نے کسانوں سے گندم نہیں خریدی اور وہ ضائع ہو گئی, خراب ہو گئی اور باہر سے خرید لی. اب یہ جو مزید اور تباہی اور بربادی ہے, دیکھیں اس میں مس مینجمنٹ, کرپشن, بدعنوان بد کردار حکمران بھی اہم ہے. اسلام آباد کا ڈیزائن اور پلان دیکھ لیں, یہ جو محسن نقوی کے دور سے ہوا, یہ ان تمام منصوبوں میں یہ پانی کی جو نکاسی ہے آپ کا نظام وہ مطلب موجود ہی نہیں تھا بالکل. یہ قدرتی آفات کو بلکہ کنٹرول کرنے کے لیے جو محکمہ بنایا گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جس کے ہیڈ ہیں یہ جنرل انعام ملک صاحب, وہ فرما رہے تھے کہ ابھی پاکستان کو ہر 2 مہینے کے بعد ایک بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں تو خیر یاد نہیں ہونا, اپریل 2022-9 کے بعد پاکستانی ہر آفت کا سامنا کر چکے ہیں. کبھی تعیناتی, کبھی مدت ملازمت توسیع کے نام پہ, کبھی الیکشن لوٹنے کے, کبھی فارم 47 کے, کبھی عدلیہ کے قاضی فائز کے جانے کے یا آفریدی کے آنے کے, 26ویں ترمیم, یہ اسلام آباد 26 نومبر قتل عام, قدرتی آفات, زلزلے, یہ نحوست کے بادل پاکستان کی قوم برداشت کر رہی ہے. جنرل نام صاحب تو نیشنل ڈیزاسٹر کمیٹی کی اپنی ذرا پرفارمنس بتائیں. 2006 سے بنی, آج 21 سال ہو گئے, اور فوجی آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے 10 لیفٹیننٹ جنرلز کے سربراہ رہے. رپورٹ پڑھیں آڈٹ کی 2023 کی تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ کس طرح وہاں پہ یہ براہ راست صرف وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے, یاد رکھیں. وفاقی ترقیاتی میں جتنے مخصوص فنڈ تھے اس میں 28 ارب کے آڈٹ اعتراضات ہیں, 28 ارب کے جو غیر مجاز خرچ کیے گئے. اور جو بل جو تھا وہ NLC جو فوج کا ادارہ, اس کو بھی انہوں نے 11 کروڑ دیا. ایونٹ مینجمنٹ میں 11 کروڑ لگا گئے, چائے پانی بسکٹ میں. تو 5 ارب کے ٹھیکے خاندان جو ٹینٹ سے انہوں نے لیے اور جو حالات بنائے, تو ان کی کارکردگی ان سے پوچھیں. ابھی پاکستانیوں سے پوچھا تو 84% لوگوں نے سروے میں NDMA کی جو کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. 72% کہہ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. ان کے افسران کو کلاؤڈ برسٹ کا نہیں پتا ہوتا کیا ہے. تو یہ صرف قدرتی آفات کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت تو پاکستان کے حالات دیکھیں, ولی امین گنڈا پور صوبے کا بتا رہا تھا کہ کیسے ہم مقابلہ کریں ان دہشت گردوں کا جو 127 ممالک سے لڑتے رہے, کہ ہمارے صوبے میں ایک سنائپر رائفل نہیں ہے, ایک بلٹ پروف گاڑی تک نہیں ہے. اور پچھلے 1 مہینے میں فوجی آپریشن میں باجوڑ میں وہاں 22,000 لوگوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. اور اس آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں پر سوائے فوج کی موجودگی کو اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ سسٹم اس وقت مکمل طور پر کلیپس ہے. دیکھیں نظام مفلوج ہو چکا ہے, چکنا چور ہو چکا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اسمبلی میں تسلیم کر رہا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ اپنی حکومت پر الزام لگا رہا ہے کیونکہ اس نے سیالکوٹ کے حالات دیکھے, وہاں 40 سال اس کا اپنی طاقت اور قبضہ رہا, وہاں اپنے ہاتھوں سے دیکھ چکا ہے, منہ میں گھنگیاں دے کر خاموش تھا اب تک. ZKB کمپنی کا نام زظائر خان برادر کا لگایا, اور اس میں بھی سینیٹر احمد خان کے مبینہ الزامات آپ کو پتہ ہے, وہ جو چینی کمپنیوں کو میں نے آپ کو بتایا جس میں رکاوٹیں ڈالتے رہے وہ سڑکوں کے منصوبوں میں, اس میں چیئرمین سینٹ کو خاطر لکھا ہوا ہے اس میں. اب خواجہ آصف کو قربانی کا بکرا چاہیے تھا, ظاہر ہے کرپشن لوٹ مار کا تو حصہ رہے سب, لیکن اب چونکہ پانی گردن تک پہنچ چکا ہے تو اب یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں کہ چاہے سیالکوٹ میں تباہی بربادی ہو یا پاکستان میں, اب اس پر آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے, نظر تو آ رہا ہے سامنے. اب وہ مریم نواز اور شہباز شریف پر چارج شیٹ لگا رہے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک مانگنے جاتے ہیں, کوئی آفت آئے تباہ شدہ سڑکوں پر مٹی ڈال کے میک اپ کر کے فوٹو شوٹ کروا دے, یہ براہ راست مریم نواز اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں کہ جب یہ خواجہ آصف کہہ رہا تھا, مریم نواز کے لیے عین اس وقت ویگو ڈالا, اسپیشل 0 میٹر نئی نکور کرسی لے کر آیا کہ بیٹھ کر عوام سے خطاب کریں. اب خواجہ آصف جو کہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ان سارے معاملات میں 40 سال سے اس خاندان کی تمام وارداتوں کو جانتا ہے, اسی لیے وہ مریم نواز کے بارے میں کھل کے بات کر رہا ہے. وہ جہاں جائیں عمران خان کی نقل کرتی ہیں, گھبرانا نہیں, کھانا کھانا. وہ شیلٹر ہوم میں آپ کو یاد ہے عمران خان نے کھانا کھایا تھا, مریم نواز نے بھی وہی واردات کی. یہ اور بات ہے, عمران خان تو کھانا کھا کے, مریم نواز اپنے سامنے بریانی کو ہاتھ لگانے پر تیار نہیں. اس کو پتہ ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہے, اس کے اندر بھی ٹاپ لیول کی کرپشن ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ جس میں پولیس پہلے نمبر پر کرپشن پہ, عدلیہ دوسرے اور صحت تیسرے, تینوں شعبوں میں پاکستان کے ہر شعبے کی طرح تباہی و بربادی. اب یہاں جو تباہی و بربادی عدلیہ میں, آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دوں. خان کے بغض میں دیکھیں کیس ملتوی کرتے جا رہے ہیں. چیف جسٹس ڈوگر جو ابھی عمران خان کے آپ کو پتہ ہے کیس چھین کے چلتے ہوئے نئے ججز کو دے رہے ہیں اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں. 2000 کیسز جن پر فیصلے اور دلائل مکمل ہیں, وہ سارے سائل اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, 2000 لوگ. تو اس وقت انصاف میں سوڈان, صومالیہ, شام, لیبیا, ایریٹریا, یمن, ان سے بھی نیچے چلے گئے اور کرپشن ان کے ساتھ ساتھ پہنچ چکے ہیں اتنے باٹم لیول پہ.
शहबाज शरीफ शंघाई कॉर्पोरेशन में जो मीटिंग कर रहा था बेलारूस, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के सदर के साथ, ये 4 लोगों के साथ इसकी तस्वीर आई है। आप सिर्फ इस तस्वीर के लोगों को गूगल पे जाके देखें, बेलारूस का लुकाशेंको जो है और इल्हाम अलीफ, ये जो आज़रबाईजान का, और ये बाकी 2, इनकी BBC और इंटरनेशनल इदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग, हाउसिंग सोसाइटियों के अपने बच्चों को हुकूमती ओहदे देने के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और BBC की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इनकी ऑफशोर लंदन में जायदादें हैं इनके साथ, अरबों डॉलर्स की। और फिर ये ताजिकिस्तान के सदर की भी अरबों डॉलर्स की प्राइवेटाइजेशन पे जो मार धाड़ है, ऑयल गैस के मंसूबे हैं, और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग तो आप जानते हैं। ये सारा मिलाएं तो 50 अरब डॉलर्स के करीब की करप्शन बनती है मुबैना। इस तरह की चंद तस्वीरें खिंचवाने के लिए शहबाज शरीफ के साथ कुछ और लोग भी थे, आपको पता है। फील्ड मार्शल की मुलाकातें भी हुई, तस्वीरें वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। अब कल का दिन बड़ा अहम होगा। इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकात है, 9 लोगों ने मिलना है। बैरिस्टर गौर है, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, नईम पंजोता है, ज़हीर अब्बास है, आकल ख़ान है, और उसके बाद अलीमा खान, नौरीन खान और उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात है। अब इसमें पेशावर के जलसे की तारीख का सबसे अहम मामला, असेंबलियों से इस्तीफ़े का, स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े जो नहीं दे रहे उनके साथ क्या मामला होगा। और जो खान से मुलाकात कल है, वो बड़ी अहम मुलाकात इस हिसाब से है कि कल कौन कौन जाता है मुलाकात के लिए, ये बड़ा अहम होगा। खान की कल अगर बहनों से मुलाकात ना हुई तो ज़ाहिर है अवाम को जो गुस्सा होगा वो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ जाएगा। ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे इन पे जाएगा, क्योंकि ये लोग आपको पता है जिम्मेदार है, स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे के इनसे तो उम्मीद यही कर रहे थे, और ये अवाम से उम्मीद कर रहे हैं कि जी अवाम एहतजाज पर अडयाला जेल पहुंचे। बार बार मुतालबा ये अवाम किधर गई, हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है। अवाम जानती है कि ये हुकूमत करप्ट फॉर्म 47 की है, जिसे बचाने के लिए उन्हें गोलियां मारी गई। ये सिविल हुकूमत होती तो ऐसा होता कभी? फौजी स्टैब्लिशमेंट हुकूमत मदद ना करती तो कभी इस तरह गोलियां चलती? देखें, दुनिया में कहीं भी अवामी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो, वहाँ गोलियां नहीं चलती। बांग्लादेश देख लें, सर्बिया देख लें, जनूबी अफ्रीका देख लें, कोरिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, हर जगह। यहाँ 78 साल ये कौम को कहते रहे कि ये करप्ट सियासतदान है, ये करप्ट सियासतदान है, इनकी वजह से आप अवाम वोट देती है। अब अवाम ने जब इन सबको मुस्तरद किया इमरान खान के सामने, तो लोगों ने देखा 8 फरवरी को इनको इलेक्शन होगी, उसके बावजूद ये करप्ट लोग ढूंढ कर लाए, वज़ीर आज़म लगाया, सदर लगाया, वज़ीर आला लगाए, तो अवाम को पता चल चुका है कि असल करप्ट कौन है इनके पीछे। आज तहरीक इंसाफ का असेंबली का इजलास भी था, और इन्होंने आज फैसला किया कि कल से असेंबली बाहर लगाएंगे, हर कार्रवाई, हर इजलास का बाइकआउट करेंगे। अब इसमें इनके ऊपर नज़र ज़ाहिर आपको रखनी होगी, सोशल मीडिया को, ये बड़ा अहम मामला है। अब 2 इंटरनेशनल अफसोसनाक खबरें, एक अफगानिस्तान में बड़ी शिद्दत का जो ज़लज़ला आया उसमें बड़ा इजाफा हुआ शहादतों का। सूबा कनर में वहाँ पे ज़लज़ला इतना शदीद था कि हर घर में तकरीबन एक शहादत हो चुकी है। आधी से ज़्यादा आबादी से शदीद तरीन इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। और मैं हैरान था कि भारत इस्लामी मुल्क नहीं लेकिन पहला मुल्क बन गया, 1000 ख़ानदानों के लिए 15 टन खुराक अद्वियात भेज दी। और अफगानिस्तान की अवाम अपनी मदद आप कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा ने बॉर्डर खोले उनके लिए बगैर वीज़े के, और वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए। देखें जितनी है, पाकिस्तान ज़ाहिर इमदाद करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम इतना करना चाहिए, जो 9 लाख लोगों को दरबदर कर रहे हैं इसे ही आर्जी तौर पर रोक दें, यही बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी यमन में बड़ी अफसोसनाक जो आपको पता है मामला हौसियों की, वो पूरी पार्लियामेंट जो है वो उड़ा दी गई। उसमें वज़ीर आज़म, काबीना के सेक्रेटरी, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर सियाहत, वज़ीर इंसाफ, बिजली तवानाई के वो मनसूबों के वज़ीर इत्तलात, सारे के सारे, और शहीद उनका भी नमाज़ जनाज़ा हो रहा था। बड़ा अफसोसनाक मामला, लेकिन वो लोग भी दिलेर हैं, वो रिप्लेस करके दूसरे लोग ले आएंगे। वहाँ पे भी हालात इस वक्त ख़राब हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे उम्मत मुस्लिमा पर, पाकिस्तानियों पर, मुसलमानों पर, और तमाम जो लोग मुश्किलात में उन पर। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले व्लॉग के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।